آج اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 26 سے پڑھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا کہ مومنوں کو جنت دی جائے گی، اور جہنم کا بھی ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے جہنم کی آگ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ کافروں نے، منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اور اس میں یہ چھوٹی سی مخلوق کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں تو مکھی کی مثال بیان کی گئی، کہیں گدھے کی، اور کہیں کتے کی مثال۔ تو یہ چیزیں حقیر سی چیزیں ان کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ کلام الہی ہے تو پھر ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہیں مچھر کی مثال، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے۔ ضربہ کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، بیان کرنا بھی ہوتا ہے، کہ بیان کرے مثلا کوئی بھی مثال، ما بعوضۃ، جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی شرم نہیں کہ کسی مچھر کی مثال بیان کرتے، یا مچھر سے بھی کوئی چھوٹی مخلوق ہو یا کسی بڑی۔ فوقہا دو معنی میں، زیادہ یا کم، دو معنی میں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا۔ اللہ تعالیٰ بھی شرم و حیا کرتے ہیں، جیسے کہ فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بڑے شرم و حیا والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ حدیث، یستحیی من عبدہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت حیا آتی ہے۔ کس وقت؟ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ جب بندہ دعا کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے، ویسے خالی لٹا دے، تو اللہ کو اس بات سے بڑی شرم آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شرم مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ جیسے بعض اوقات مخلوق شرم حیا سے بندہ بات بھی نہیں کر سکتا، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا شرم و حیا کی وجہ سے۔ بعض کا ایسا بات ہے جی اتنی کہ شرم کی وجہ سے بات ہی نہیں کر، لیکن اللہ کی شرم و حیا جیسے اس کی شان کے لائق۔ اللہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بندہ تنہائی میں ہو تو کیا کپڑے مکمل اتار سکتا ہے کھڑا ہو ویسے، یعنی بغیر کپڑوں کی ننگا ہی؟ فرمایا کہ اس وقت اللہ سے حیا کرنی چاہیے، اس وقت اللہ سے حیا کرنی چاہیے، اللہ تو دیکھ، اللہ سے حیا کرنی چاہیے، اللہ تو دیکھتا ہی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھر کی اللہ تعالیٰ مثال دے دے، یا مچھر سے بڑی یا چھوٹی، کیونکہ مثال تو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مسئلہ بات سمجھنے میں آسانی، اس لیے مثال دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھیں مچھر کی مثال، سبحان اللہ، مچھر بظاہر ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن یہی مچھر اگر بڑے سے بڑا ظالم بادشاہ بھی ہو، بستر پر لیٹا ہو تو تڑپا دیتا ہے، نہ تو اس کے کوئی مدد کر سکتا ہے۔ جب یہ ڈستا ہے، کوئی بے شک فوج ہو، کوئی ہو، کوئی اس کو تڑپا دیتا ہے، اور یہی موت کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر اللہ مسلط کر، جیسا کہ نمرود کے بارے میں کہ اس کی ناک میں یہ گھس گیا تھا۔ تو یہ بے شک یہ اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، اور بڑی حکمت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن الذین، جو لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ بات حق ہے، صحیح ہے اللہ کی طرف سے، چاہے انہیں اس کی حکمت سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال دے تو مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ مومن سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علام الغیوب ہے، اللہ کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی رہی۔ یہ بات
کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کوئی بھی بے فائدہ چیز بیان نہیں کرتا۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو یہی مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ جیسے کہہ دیتا ہے اچھا جی یہ ظہر کی چار فرض کیوں، فجر کی کیوں دو، ظہر اور عصر میں جہری نماز کیوں بلند آواز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ علماء یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ چاہے حکمت ہمیں بیان کرتے، کوشش کرنی چاہیے کہ حکمت سمجھ آ جائے، نہ آئے تو انسان کو اللہ کی سپرد کرنا چاہیے، یہ مومن کا شیوا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، وَأَمَّا لیکن الَّذِينَ جو لوگ کفروا جو کافر ہوئے، فَمِن پس یقولون وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، ماذا کیا ہے، اراد اللہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، بہذا مسئلہ اس مثال، لو بھلا یہ بھی مثال دینے کی تھی، یہ کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا ایمان نہیں بڑھتا بلکہ طرز ان کے اندر ہوتی ہے، بے یقینی ہوتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، یہ مثال ہے، ایسی آیات یا مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے کہ آیا وہ ایمان لاتے ہیں یا تشویش شک کا اظہار کرتے ہیں۔ مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور کافر جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ بلک جاتا ہے۔ اللہ دنیا میں دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں، ہر عام بندے کو پوچھے کہ کمپیوٹر کا فنکشن جانتے ہیں کیسا ہے، نہیں بتا سکے، اپنی بنائی ہوئی چیزیں ایک انسان نے بنائی ہے دوسرا نہیں بتا سکتا۔ تو لیکن جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں اس پر بندہ کہے کہ لازمی مجھے اس کی حکمت معلوم ہونی چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے، تو مومن ایمان لاتا ہے۔ لیکن کافر کہتا ہے کہ نہیں مجھے خبر ہونی چاہیے، وہ یہ کہتا ہے اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ شک حسد کینہ بغض کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اور زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے بِهِ ان مثالوں کے ساتھ، کثیرہ بہت سارے، وَمَا يُضِلُّ وَمَنَ اور ما میں نے نہیں، يُضِلُّ گمراہ کرتا بِهِ ان مثالوں کے ساتھ، الا مگر الفاسقین مگر فاسقوں۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق کا لفظی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلنا، اللہ تعالیٰ کی، اور یہ دو قسم کی، ایک تو جیسے کہ علامہ سعدی بیان فرماتے ہیں، ایک قسم وہ ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، یہاں جیسے یہاں بیان کیا، اور دوسری فسق وہ ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے تو نہیں خارج کرتی لیکن گناہ گار، جسے گناہ کرتے ہیں، انسان گناہ گار ہو جاتا ہے، جیسے کبیرہ گناہ کا مرتکب انسان۔ لیکن اگر وہی گناہ آدمی لوگوں کے سامنے کرے تو وہ فاجر اسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فاجر اور فاسق، فاجر اور یعنی علانیہ گناہ کرتا ہے، اور جو مسلمانوں کے اندر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق، کہ یہ مسلمان کا شیوا نہیں، اور اس سے قتل کرنا یہ کفر، یہ کافروں والا شیوا۔ الذین جو لوگ، آگے بڑھیں، فاسق کون ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاسقوں کی نشانی یہ ہے، الذین جو لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کے عہد۔ عہد کیا ہوتا ہے کہ دو فریقوں کے درمیان کوئی معاہدہ، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کر لیں گے، میثاق کہتے ہیں پختہ، کہ جو اللہ کا عہد ہے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ علماء نے مختلف اس کی تفسیریں بیان کی۔ ایک تو وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے نوح سے لیا تھا کہ
فرمایا تھا تمام لوگوں کو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کہ میں ہاں یا آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اس وعدہ کو یاد کرانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، وقتاً فوقتاً بھیجا۔ ایک تو عہد یہ ہے۔ دوسرا اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی عہد ہے کہ جب میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو اس پر ایمان لانا، تو یہ عہد ہے۔ وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹ دیتے ہیں ما امر اللہ، ما میں نے جو امر اللہ، جو امر میں حکم دیا اللہ نے بھی اس کے بارے میں اس کو ملا دیا۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ ملایا جائے وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ علامہ سعدی فرماتے ہیں اور دوسرے مفسرین بھی کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس تعلق کو جوڑیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اس کی صورت کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں۔ اور دوسرا ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اس پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اس کی مدد کریں، یعنی رسول کی مکمل اطاعت کریں۔ تیسری یہ ہے وہ تعلق جو ہمارے اور ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور تمام مخلوق کے درمیان، ان سب کے حقوق کی ادائیگی بھی اسی تعلق کے جوڑنے میں شامل ہے، جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ ان کے تعلق کو کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے مسلمان کو یا مخلوق کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچے، ایسا کام نہ کیا جائے۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے تو یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں وہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے گا اور مخلوق کے حقوق کا خیال نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں کے اندر رحم نہیں باقی رہے گی، قطع رحمی زیادہ ہوگی، تو پھر دنیا کے اندر فساد ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آخری وقت میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد تقریباً لوگوں کے دل ایسے ہو جائیں گے، عقل ایسے ہو جائے گی جیسے پرندے کی، کوئی شعور نہیں باقی رہے، کاٹ کھائیں گے ایک دوسرے کو، قتل و غارت کریں، کوئی رحم نہیں، اور جیسے مختلف کہ باپ سے زیادہ دوست کو عزیز رکھا جائے، دوست احباب کو زیادہ مختلف صورت، اور اپنوں سے زیادہ دوسرے زیادہ عزیز، اور پھر اس پر جب محبت نہیں رہے گی پھر لوگ قتل بھی کریں گے، ماریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، قیامت کے قریب لوگ رجل یقتل ابا، انسان اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، وَيَقْتُلُ أَخَاهُ اپنے بھائی کو قتل کرے، وَيَقْتُلُ عَمَّهُ اپنے چچا کو قتل کرے، وَيَقْتُلُ ابْنَ عَمَّهُ یہ عزیز ترین رشتے جو ہیں چچا کے بیٹے، کتنے عزیز ترین رشتے اس کو قتل کرتے، وَيَقْتُلُ جِيرَانَهُ اپنے پڑوسی کو قتل کرے۔ یہ قطع رحمی کیا کیا فساد زمین میں پیدا کرتے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پیدا کرے۔ اور اللہ معاف کرے، یہ ملعون جو ملعون ہیں داعش والے، یہ آج کل ان کا بھی یہی طریقہ کار، وہ ایسا کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خبریں ویسے ملعون ہیں۔ اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع الرحم کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا، جنت قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ قطع رحمی۔ تو فرمایا اولئک هم الخاسرون یہ لوگ ہیں خسارہ اٹھانے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں۔
اب عرب کا معاشرہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایسے تھا، قتل و غارت کتنی تھی، کوئی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو جو لوگ آخرت دنیا کا خسارہ، دنیا کے اندر فساد فی الارض، آخرت کا خسارہ، جو کافر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، اور جو مسلمان ہے اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو اسے پھر قطع رحمی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلہ رحمی، فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا صلہ رحمی کھڑی ہوگی اور اللہ کا دامن پکڑ لے گی، اللہ نے اسے قوت گویائی، اس نے کہا یا اللہ میں پناہ مانگتی کہ کوئی مجھے توڑے، اللہ نے فرمایا تو اس بات سے بات عادی نہیں، جو تجھے ملائے گا میں بھی اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں بھی کاٹ دوں گا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ نمازیں پڑھے روزے رکھے جو مرضی کرے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ کھائیں۔